حاسہ بصر ہے، اس کے لیے شارح کی عبارت ہے وَهِيَ قُبَّةٌ مُودَعَةٌ فِي الْعَصْبَتَيْنِ الْمُجَبَّفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَتَلَاقِيَانِ ثُمَّ تَفْتَرِقَانِ فَتُؤَدِّيَانِ إِلَى الْعَيْنَيْنِ تُدْرَكُ بِهَا الْأَضْوَاءُ وَالْأَلْوَانُ وَالْأَشْكَالُ وَالْمَقَادِيرُ وَالْحَرَكَاتُ وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استماع العبد تلك القربة۔ حاسہ بصر کی تشریح یہ ہے کہ ہمارا جو یہ دماغ ہے، دماغ کا اگلا حصہ یہ ہے نا، اس دماغ کے اگلے حصے سے دو پٹھے آئے ہیں۔ یہ دماغ کا اگلا حصہ، دو پٹھے سب سے پہلے دونوں بھاؤں کے ملنے کی جگہ پر آئے ہیں، دونوں آنکھوں کے ملنے کی جگہ پر آئے ہیں۔ دونوں آنکھوں کے ملنے کی جگہ یہ ہے، یہاں پر دماغ کے اگلے حصے سے دو پٹھے آئے ہیں، وہ پٹھے جوفدار ہیں، بیچ میں کھول ہے، نالی کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ نالی کی طرح ہے۔ قلم کا ریفل ہوتا ہے، جوفدار ہوتا ہے، اسے سے دماغ کے اگلے حصے سے یہ دو پٹھے یہاں پر آئے ہیں، ایک پٹھا ادھر سے ایک پٹھا ادھر سے، یہ پٹھے جوفدار ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد دونوں پٹھے آپس میں مل گئے ہیں۔ اس کو دونوں آنکھوں کا ملتقا کہا جاتا ہے۔ اس ملتقا پر آ کر دونوں پٹھے، ایک پٹھا ادھر سے ایک پٹھا ادھر سے آ کر کے دونوں پٹھے مل گئے ہیں۔ جہاں پر دونوں پٹھے مل گئے ہیں اس کو ملتقا کہا جاتا ہے۔ ملنے کے بعد دونوں پٹھوں کا جو جوف ہے وہ مل کر کے ایک ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ وہ ایک ہو گیا ہے۔ ایک ہو جانے کے بعد ان دونوں کے پٹھے ایک ہو گئے۔ یہ نہیں کہ اس کا الگ رہا، اندرونی دیوار اس کی جو ادھر تھی، ادھر وہ دیوار ختم ہو کر کے دونوں میں ایک جوف اس کا ہو گیا۔ پہلے دونوں کا جوف الگ الگ ہے نا، دونوں کی نالی الگ، یہاں ملنے کے بعد دونوں ایک ہو گیا ہے، ایسے کر کے۔ اب علماء تشریح الاعضاء اور علماء تشریح الابدان میں اس بات کو لے کر اختلاف ہے کہ اب یہ دونوں پٹھے جو ہیں یہاں پر ملنے کے بعد یہ دونوں پٹھے دونوں آنکھوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ دونوں پٹھے، یہ پٹھے اس آنکھ کی طرف، یہ پٹھے اس آنکھ کی طرف۔ اب یہ دونوں پٹھے اپنی اپنی جانب کے آنکھوں کی طرف چلے گئے ہیں، یا دونوں پٹھے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے اس طرح سے چلے گئے ہیں۔ اس میں علماء تشریح الابدان آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دونوں پٹھے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے چلے گئے ہیں، ادھر کا پٹھا اس کو کاٹتے ہوئے ادھر اس آنکھ میں چلا گیا، ادھر کا پٹھا اس کو کاٹتے ہوئے اس آنکھ میں چلا گیا ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، یہاں پر ملنے کے بعد دائیں والا پٹھا دائیں آنکھ میں، بائیں والا پٹھا بائیں آنکھ میں چلا گیا ہے۔ بات نہیں آ رہی ہے؟ اس پٹھے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے، اس پٹھے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے۔ جب ہم آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اسی قوت کے ذریعے، وہ جو قوت ہے پٹھوں کے اندر، اسی قوت کے ذریعے الوان کا، اشکال کا اور مقادیر کا، روشنی کا، حرکت کا، خوبصورتی کا، بدصورتی کا وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ آنکھ سے ادراک نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو آنکھ ہے کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس چیز کی شکل، صورت، حسن، قبح، رنگ روغن، عین، عرض، اس کا ادراک آنکھ سے نہیں ہوتا ہے، اس کی جانکاری، اس کا علم آنکھ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ دونوں پٹھے جو دماغ کے اگلے حصے سے آئے ہیں، جو جوفدار پٹھے ہیں، جس پٹھے میں اللہ نے قوت رکھ دی ہے، اس قوت کے ذریعے اشیاء کے الوان و اشکال کا، روشنیوں کی مقدار کا، حرکات کا، حسن و قبح وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ ہے حاسہ بصر کی تشریح۔ اب جب ہم اپنے حاسہ بصر کو استعمال کرتے ہیں، یا کوئی بندہ اپنے حاسہ بصر کو استعمال کرتا ہے، یعنی اس قوت کو استعمال کرتا ہے، تو اس قوت کو استعمال کرنے کے بعد ہمارے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ الوان و اشکال اور اضواء اور مقادیر اور حرکات اور حسن و قبح کا علم پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے حاسہ بصر کو استعمال کرنا ہی اور اس قوت باصرہ کو استعمال کرنا ہی علت ہے الوان و اشکال کے علم کی، اور حرکات اور سکون کے علم کی، حسن و قبح کے علم کی،
रोशनियों के इल्म की, ऐन और अर्ज के इल्म की, ये न समझो, बल्कि इन तमाम चीज़ों के इल्म और इदराक की इल्लत असल में अल्लाह ताला का इन चीज़ों का इल्म मेरे अंदर पैदा फरमाना है। अल्लाह की आदत है कि जब बंदा हाथ से बसर को इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ताला हाथ से बसर को और क़ुव्वत बासरा को इस्तेमाल करने के बाद इन चीज़ों की इल्म इदराक और इन चीज़ों का इल्म अल्लाह पैदा फरमा देते हैं। तो इससे यह न समझा जाए कि हाथ से बसर या हाथ से क़ुव्वत बासरा का इस्तेमाल करना ही इन चीज़ों के इदराक की इल्लत है, यह न समझा जाए, बल्कि अल्लाह की आदत है कि ऐसा अल्लाह करते हैं। तो इन चीज़ों के इदराक की इल्लत दरअसल अल्लाह ताला का इदराक का पैदा फरमा देना है। वरना एक आदमी है जो हाथ से बसर को क़ुव्वत बासरा को इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसका इदराक उसके अंदर पैदा नहीं फरमाते हैं। जैसे कि नाबीना है, ये आँख बिल्कुल ठीक ठाक सही सालिम है, लेकिन नसें सूख जाने के बाद जो नस है पट्ठा सूख जाने के बाद इदराक नहीं होता, अंधा हो जाता है। हालांकि आँख सब ठीक ठाक है लेकिन इदराक नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने चाहा नहीं। समझा जी? किताब देखो, वल बसर और दूसरा हादसा हाथ से बसर है, वह है या और हाथ से बसर ऐसी कुव्वत का नाम है जो कुव्वत अमानत रखी हुई है उन दोनों पट्ठों में, जो दोनों पट्ठे जोफदार हैं, जो दोनों पट्ठे मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? दोनों आँखों के मुल्तका पर। फिर मिल जाने के बाद वो दोनों पट्ठे जुदा होते हैं और जुदा होकर दोनों आँखों तक पहुँचते हैं। फतुअद्दया इल ऐनैन, दोनों आँखों तक पहुँचते हैं। उस पट्ठे में जो कुव्वत अल्लाह ने दी है, उसी कुव्वत के ज़रिए रोशनियों का, रंगों का, शक्लों का, मिक़दारों का और हरकतों का और हुस्न व क़ुब्ह वगैरह का इदराक होता है। इस वजह से इदराक होता है कि अल्लाह ताला नफ्स के अंदर इन चीज़ों का इदराक पैदा फरमा देते हैं बंदा का इस कुव्वत को इस्तेमाल करने के वक्त। बंदा का इस कुव्वत को इस्तेमाल करने वक्त अल्लाह पैदा फरमा देते हैं। तो अल्लाह का पैदा फरमाना ये इल्लत है इन चीज़ों के इदराक की, इन चीज़ों के इल्म की, न के हमारे इस कुव्वत का इस्तेमाल करना इल्लत है। आइए बात समझ में?